اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے میں آپ سب کو اہلا و سہلا مرحبا۔ امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف پڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، اور دعا کرتی ہوں اللہ رب العزت ہمیں بری گھڑی، بری رات، برے دن اور برے دوست اور برے قیام کی جگہ اور برے ہمسائے سے کہ ہمیں بچا لیں، آمین یا رب العالمین۔ لیسن کے آغاز سے پہلے ہمیشہ کی طرح اچھی بات، تو ساتھیوں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین قرآن پاک سے بہت شغف رکھتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو قرآن پاک سے بہت پیار تھا، بہت شغف تھا، صحیح تلفظ اور خوبصورت آواز میں تلاوت فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ ابی بن کعب کو قرآن مجید پڑھ کر سناؤ، یعنی ان کو کہو کہ قرآن مجید پڑھ کر سنائے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لیا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر خوشی سے رونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی باجماعت نماز تراویح کے لیے امام مقرر فرمایا تھا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رقیق القلب انسان تھے، قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو مسلسل آنسو بہتے رہتے، تلاوت میں اس قدر رقت ہوتی کہ مشرکین مکہ کے بچے، عورتیں اور مرد جمع ہو جاتے اور کھڑے ہو کر قرآن مجید سنتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسا شغف اور ایسی محبت قرآن پاک کی ہمیں بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 61 آیت نمبر ساتھیوں چونکہ کافی لمبی ہے اس لیے اس کو ہم ہاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آدھی ہم آج کر لیتے ہیں، آدھی ہم کل کے لیسن میں انشاءاللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، واو کا مخرج ہوا، وَإِذْ ذال عربی سے، قُلْتُمْ قاف حروف مستعلیہ، یا موسیٰ لن نصبر، لام کو نون مشدد کے ساتھ پڑھیں گے، آواز ناک میں لے کے جائیں گے، لن نصبر، صاد کو پر پڑھیں گے، پرسٹ کی آواز آئے گی، حروف مستعلیہ میں سے خصوص وقتن قز، حروف مستعلیہ، را کو بھی پر پڑھیں گے، را نہیں کریں گے، نصبر، را نہیں، را، ٹھیک ہے؟ علی طعام، علی طعام، تا نہیں کریں گے، تا اور طا میں فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تا اور طا رہتے ایک جگہ پہ ہیں، ایک ہی مخرج ہے ان کا، لیکن اس کے دائقے میں فرق کریں گے طا پر حروف میں سے، حروف مستعلیہ میں سے۔ طعام واحد، واحد، فدع لنا، فد، کیا ہو رہا ہے؟ فد، اب، اج، یہ کون سے حروف پڑھے تھے؟ حروف قلقلہ، قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب یہ حروف ساکن ہو تو قلقلہ ہوتا ہے، دال ساکن ہے یہاں پہ، قلقلہ ہوگا۔ فدع لنا ربک، را کو پر، ربک، یخرج لنا، یخرج، جیم ساکن آ گیا، اگین قلقلہ، یخرج لنا مما، کون سا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے یہاں پہ؟ میم مشدد غنہ، شاباش، نون مشدد میم مشدد غنہ کرتے ہیں، آواز ناک میں لے کے جاتے ہیں، تقریباً ایک الف جتنا اسٹے کرتے ہیں، رکتے ہیں۔ مما تنبت الارض، تم نہیں کرتے، تا کو نون کے ساتھ نہیں بلکہ میم چھوٹا سا نظر آ رہا ہے آپ کو، جب بھی نون ساکنہ تنوین کے بعد حرف با آئے گا یہ آپ کو نظر آئے گا،
تنبت الأرض من بقلها بقلها من بقلها قاف ساکن کلکلا بقلها ٹھیک ہے کلکلا کریں گے قاف ساکن قاف طا با جیم دال وقثائها بڑی مت ہے اس کو زیادہ کھینچیں گے وفومها وعدسها عدسها نہیں کریں گے دال کو لمبا نہیں کریں گے حرکات کو دھیان میں رکھیں گے وعدسها وبصلها قال ایسے نہیں ٹھیک ہے حرکت کو لمبا نہیں کرتے قال اتستبدلون الذی کیا ہو رہا ہے یہاں پہ کلکلا قاف قا با جیم دال جب یہ حروف ساکن ہو تو کلکلا ہوتا ہے اتستبدلون الذی هو ادنا اگین کلکلا دال ساکن ادنا بالذی هو خیر پورا حکم پڑھیں گے لاسٹ میں خواہ حرف مستعلیہ میں سے هو خیر بس یہاں تک آج کا لیسن آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. تو ساتھیو یہ ہے آج کا لیسن، اس کو اچھے سے سنیں اور سمجھیں اور اس کو یاد کریں. اب باری ہے قرآنی قاعدے کی، اور قرآنی قاعدے میں ہم نے پڑھا کل قاف طا با جیم دال، یہ کون سے حروف ہیں؟ حروف کلکلا. اور آج ہمارے لیسن میں اچھی خاصی پریکٹس ہوئی اس کی، اور ہم دیکھ رہے تھے ان حروف کی ادائیگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ زبر قاء حمزہ زیر قائط حمزہ پیش قاءط اط حمزہ زبر ضاء حمزہ زیر ضائر حمزہ پیش ضاء حروف مستعلیہ میں سے پر حروف میں سے حمزہ زبر عین حمزہ زیر عین حمزہ پیش عین حمزہ زبر غین حمزہ زیر غین حمزہ پیش غین ایسے نہیں کریں گے ٹھیک ہے. حمزہ زبر فا اف حمزہ زیر فا اف حمزہ پیش فا اف ٹھیک ہے. اوپر والے تان جب نیچے والے ہونٹوں کے تان حصے سے ٹکرائیں گے تو فا ادا ہوتا ہے، اور فا ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروفوں میں سے فا میم با اور واو ٹھیک ہے. اور اس کا دھیان اف اف ایسے نہیں کریں گے، یہ حروف کلکلا میں سے نہیں ہے. آج ہم نے جتنا لیسن پڑھا اس میں ہمارا تو ہے حروف کلکلا ٹھیک ہے. اط ٹھیک ہے. اور یہ ساتھیو آج کا لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوا. جزاکم اللہ خیر. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنا کا خیال رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.